کبھی اللہ رد کرتا نہیں اس کی دعاؤں کو، کبھی اللہ رد کرتا نہیں ایسی دعاؤں کو، وہ جس کی ہر دعا کا واسطہ معصوم قم ہے، جہاں میں زینت آلے ابا معصوم قم ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلی آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام، من زار عارفا بحقها وجبت له الجنہ۔ محترم سامعین اکرام، سلام علیکم۔ سرزمین مقدس قم سے ہم آپ کی خدمت میں آج حاضر ہے شب ولادت شہزادی معصوم قم سلام اللہ علیہ کے عنوان سے۔ سب سے پہلے ہم اپنے وقت کے امام کی خدمت میں آج کی عظیم مبارکباد پیش کرتے ہیں اور پھر آپ سبھی حضرات کی خدمت میں آج کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ جس حدیث کو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے یہ ہمارے اور آپ کے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث ہے، جس میں امام ارشاد فرما رہے ہیں، من زار عارفا بحقها، جس نے بھی شہزادی معصوم قم سلام اللہ علیہ کی زیارت کی ان کے حق کو پہچانتے ہوئے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہے۔ میرا آپ کا قول نہیں بلکہ معصوم زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہے کہ جس نے بھی شہزادی کے حق کو پہچانتے ہوئے ان کی زیارت کی، امام رضا علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہے۔ آئے ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ شہزادی کے حق کو کیسے پہچانا جائے یا خود شہزادی کے مقام کو کیسے پہچانا جائے۔ آپ دیکھیں، خود ایک کتاب تاریخ قم کے نام سے مشہور کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ آیت اللہ مرشی نجفی کے والد ہے آغائے محمود نجفی، وہ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نے 40 روز امام علی علیہ السلام کے حرم مطہر میں گزارے، اس عنوان سے کہ مجھے قبر جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا پتہ چل جائے۔ قرآن کا کچھ عمل تھا، میں نے 40 دن اس عمل کو انہوں نے انجام دیا تاکہ قبر شہزادی جناب فاطمہ الزہرا کا پتہ چل جائے۔ تھوڑا سا اختلاف روایت کے ساتھ یہ بات موجود ہے کہ 40ویں دن آپ یعنی محمود مرشی نجفی، آغا مرشی نجفی کے والد، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے خواب میں دیکھا امام علی علیہ السلام کو، اور امام علی علیہ السلام آ کے کہتے ہیں کہ کیوں تم فاطمہ کی قبر کا پتہ لگانا چاہتے ہو؟ خدا کی مصلحت یہ ہے کہ ان کی قبر اسی طریقے سے پوشیدہ رہے، چھپی رہے۔ ایک مرتبہ آقا یہ محمود مرشی نجفی کہتے ہیں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ قبر شہزادی کی زیارت کروں، تو امام علی علیہ السلام نے خواب میں تعلیم دی کہ اگر تم چاہتے یہ ہو کہ تمہیں قبر فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے دیکھنے کا ثواب، ان کی زیارت کا ثواب حاصل ہو جائے تو ہماری ایک بیٹی قم میں موجود ہے، جو بھی ہماری اس بیٹی کی زیارت کرے گا فاطمہ معصومہ قم کی، گویا اس نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کی زیارت کی۔ اختلاف روایت، بعض روایتوں نے کہا کہ نہیں، 5ویں اور 6ٹھے امام آپ کے خواب میں آ کے کہتے ہیں کہ علیہ کا کریمۃ اہل البیت، کہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کریم اہل بیت سے تمسک اختیار کریں۔ تو محمود مرشی نجفی نے پوچھا کہ کریم اہل بیت سے مراد بھی جہاں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے، میں انہی کی قبر جاننا چاہتا ہوں۔ کہانی کریم اہل بیت سے مراد قم میں ہماری نسل سے جو ہماری بیٹی ہے فاطمہ معصومہ قم، جو بھی ان کی زیارت کرے گا گویا اس نے شہزادی جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے قبر کی زیارت کی۔ اب آپ کا حق آپ دیکھیں، شہزادی کا مقام آپ دیکھیں کہ جس نے شہزادی معصوم قم کی زیارت کی گویا اس نے جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے روضے کی زیارت کی۔ نہیں معلوم کتنے ایسے عنایات شہزادی فاطمہ معصومہ قم، نہیں معلوم کتنی کتابیں ہیں جس میں خود شہزادی کے عنایات کا تذکرہ ہے
کہ جو بھی شہزادی کے دروازے پر آ جاتا ہے وہ خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا. خود شیخ عباس قمی نے ملا ان کے لیے لکھا کہ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی تھی، ایک آیت اللہ کے لیے لکھا کہ جب بھی انہیں ضرورت ہوتی تھی، کوئی مشکل پیش آتی تھی تو شہزادی کے روزے پر آ کر متمسک ہوتے تھے، ان سے دعا مانگتے تھے اور اپنی مشکل کا حل جو ہے یہاں سے لے کر جاتے تھے. لہذا شہزادی کریم اہل بیت کے خطاب سے چھٹے امام نے نوازا ہے، یعنی کرم کرنے والی، عنایتیں کرنے والی. لہذا اگر ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، ہماری شفاعت ہو، بلکہ بعض روایت میں یہاں تک لکھا کہ آقا بہجت سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ کیا آپ قم کے شیعوں کی شفاعت، معصوم قم کے شیعوں کی شفاعت کرا دے گی، تو آقا بہجت نے برجستہ کہا تھا قم کے شیعوں کے لیے تو ان کا ادنا سا غلام کافی ہے، معصوم قم تو دنیا کے شیعوں کی شفاعت کرانے والی. آج بھی ہم اگر چاہتے ہیں دنیا اور آخرت میں ہمیں نجات حاصل ہو جائے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم شہزادی معصوم قم کے در سے تمسک اختیار کرے، اپنی مشکلات میں شہزادی کو آواز دے، اہل بیت سے توسل کرے، شہزادی کے ذریعے سے امام رضا کی بارگاہ میں دعائیں مانگی جائے. میرے پاس وقت نہیں کہ ساری باتیں پیش کروں. جو دعا شہزادی کی بارگاہ میں، یا یوں کہہ لیا جو دعا امام رضا کی بارگاہ میں شہزادی کے توسل سے اور شہزادی کی بارگاہ میں امام رضا کے توسل سے مانگی جاتی ہے، وہ دعائیں رد نہیں ہوتی. اسی کے ساتھ ساتھ ایک بات میں آپ کی خدمت میں پیش کروں. سرزمین مقدس قم پر یہ رواج، یا یوں کہ پورے ایران میں یہ رواج ہے کہ آج کے دن دختروں کے لیے یعنی بیٹیوں کے لیے جو ہے یہ روز منایا جاتا ہے، جسے ہم مدر ڈے بناتے ہیں، فادر ڈے بناتے ہیں. ایک دن جو ہے اپنی بچیوں کے لیے مخصوص کریں اور اسی دن کو جو ہے یہ آج کا دن جو ہے ایرانی مملکت اسلامی ایران نے اسے قرار دیا ہے. سرزمین مقدس قم میں آپ آئیں، اس دن سارے والدین اپنی بچیوں کو تحفہ پیش کر کے کہتے ہیں کہ آج آپ کا دن ہے، آج جو ہے وہ بیٹیوں کا دن ہے. لہٰذا ہم بھی ایک دن اپنی زندگی میں ایسا قرار دیں کہ جہاں ہم اپنی بچیوں کے لیے دختر کے نام سے، یوم دختر کے نام سے یا بیٹیوں کے نام سے اس دن کو منائیں. تو میں آپ سب کی خدمت میں دوبارہ مبارکباد پیش کروں گا اور بارگاہ شہزادی میں سرزمین مقدس قم میں ہوتے ہوئے بارگاہ شہزادی میں دعا گو پروردگارہ آپ کی ساری مشکلات کو حل کرے، اور خصوصاً یہ وائرس جو جان لیوا وائرس ہے اس کا جلد از جلد دنیا سے خاتمہ ہو جائے اور مومنین کو امن و امان حاصل ہو. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.